بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ کا اصلی نام بلیہ بن ملکان بن فالق بن عامر بن شالق بن ارفشن بن سام بن نوح ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور قول ہے کہ وہ جہاں قیام کرتے تھے وہاں سرسبز گھاس اگتی تھی یا وہاں کی خشک گھاس سرسبز ہو جایا کرتی تھی۔ ایک قول کے مطابق حضرت خضر جہاں نماز پڑھتے تھے اس کے ارد گرد کی زمین سبزہ زار بن جاتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ سوکھی گھاس والی زمین پر بیٹھ گئے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ذوالقرنین کے خالازاد بھائی تھے۔ بعض روایت کے مطابق ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی تھی۔ ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفیل تھا۔ یہ فرشتہ ذوالقرنین سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ ایک روز ذوالقرنین نے دوران گفتگو اس سے سوال کیا کہ مجھے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کیجیے۔ رفیل یعنی فرشتہ یہ سن کر رو پڑا اور بولا کہ ہماری عبادت کے مقابلے میں تم لوگوں کی عبادت ہی کیا ہے۔ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، کبھی سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہی نہیں۔ اس پر بھی یہ فرشتے پڑھتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی عبادت نہیں کر پائے جیسی کہ آپ کی عبادت کا حق تھا۔ یہ سن کر ذوالقرنین روئے اور رفیل یعنی فرشتے سے کہا، اے رفیل، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں جیسی اس کی بندگی کا حق ہے۔ رفیل نے کہا، کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جی۔ رفیل نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا چشمہ ہے جسے آب حیات کہتے ہیں، جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ سے موت کی درخواست نہ کرے۔ ذوالقرنین نے فرشتے سے پوچھا، کیا آپ وہ مقام جانتے ہیں؟ اس نے صرف اتنا بتایا کہ ہم آسمان میں آپس میں چرچا کرتے رہتے ہیں کہ ایک تاریک مقام ایسا ہے جہاں کسی انسان یا جن کے قدم نہیں پہنچے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ چشمہ اس علامت میں ہوگا۔ ذوالقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کر کے ان سے آب حیات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، ہم کو آب حیات کا علم نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریک مقام پیدا کیا ہے؟ ان میں سے ایک عالم نے کہا، آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے اپنا مدعا بیان کیا تو عالم نے کہا، میں نے حضرت آدم کی وصیت میں اس علامت یا تاریک کا مقام پڑھا ہے اور یہ مقام سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر ہے۔ ذوالقرنین نے سفر کی تیاری شروع کی۔ آپ 12 سال تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد تاریک مقام کے کنارے تک پہنچے۔ وہاں رات نہیں تھی تو وہاں سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے فوج کو جمع کیا اور کہا، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کیا۔ ان کے ہمراہ جو علماء تھے انہوں نے بھی انہیں اس ارادے سے باز رہنے کو کہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، لیکن ذوالقرنین نے ماننے سے انکار کیا اور 6000 فوجیوں کو منتخب کیا جن کی سواری کے لیے 6000 گھوڑے تیار کیے۔ خضر کو 2000 آدمیوں پر مشتمل مقدمے کا سربراہ بنایا۔ حضرت خضر آگے آگے چل پڑے۔ ذوالقرنین کے چھپانے کے باوجود حضرت خضر جانتے تھے کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت خضر چلتے چلتے ایک وادی تک پہنچ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ چشمہ اسی وادی میں ہے۔ انہوں نے وادی کے بلائی حصے پہ پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور خود آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ پانی کے ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، پانی پیا، وضو اور غسل کر کے باہر آ گئے اور کپڑے پہن کر آ گئے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین وہاں گیا تو اسے یہ چشمہ نہ ملا۔ پھر اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، یہ پانی آپ کے نصیب میں تھا۔ اور اس طرح حضرت خضر علیہ السلام آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ اور ایک بیان میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر جمعے کو سام کی چھتری اور اجوین کے 2 لقمے کھاتے ہیں۔ مکہ میں چاہے زمزم اور بیت المقدس میں واقع حوض سلیمان سے پانی پی لیتے ہیں اور سلوان کے چشمے میں نہاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر رات ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار پر ملاقات کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر سال حج کرتے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں دیکھتا پائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات سے فیضیاب کرنا چاہتا ہو۔ ان کی غذا سانپ کی چھتری اور اجوین ہے۔ آب زمزم ایک گھونٹ پانی پی لیتے ہیں جو آنے والے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔